الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم ترجمہ کنز ایمان کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے دوڑے برابر۔ الذین یزکون انفسہم جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا، اور یوں وہ اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور وہ بھی جھوٹی۔ خود پسندی کی مذمت۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کا بیان ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا بہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کا بغور مطالعہ کریں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا یہ شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1، لالچ جس کی اطاعت کی جائے، خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دین اسلام آگے تک پہنچائیے۔